ہارون علیہ السلام کو نبی بنایا گیا، لیکن ختم نبوت کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کے ارشاد فرمایا حضرت علی کے لیے، یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی کہ تیری مثال میرے ساتھ ایسے ہے جیسے ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، لیکن علی یہ عقیدے کی بات کو ذہن میں بٹھا لو کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا، میرے بعد یا پھر میں آپ کو بات بتاؤں گا اس کے اوپر۔ دوسری نشانی حضور کی ختم نبوت کی اور نبی ہونے کی، نبی وہ ہوتا ہے جس پہ بنی بنائی کتاب یا کلام آئے، وہ نبی نہیں ہوتا جو پہلے بیٹھ کر لکھے اور پھر کہے کہ یہ کتاب اللہ ہے۔ حضور علیہ السلام میں قرآن اترا تقریباً 23 سال کے طویل عرصے میں آپ پر قرآن اترا، وہ قرآن میرے محمد کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ تو جو بیٹھ کے میں نے کتابیں لکھتا رہا اور پھر کہتا ہے کہ یہ میری نبوت کی دلیل ہے، یہ تو کتابیں تیرے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی ایک دلیل یہ بھی ہے، نبی کی نبوت کی ایک دلیل یہ بھی یاد رکھیں، جتنے نبی تشریف لائے 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ جتنے بھی کم و بیش، ان کی صحیح تعداد کتابوں میں نہیں ہے۔ 1,24,000 1,44,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ 2 لاکھ تک بھی آئی ہے۔ روایات میں قرآن میں تو واضح نہیں ہے کتنی تعداد ہے، قرآن میں تو 25 نبیوں کا نام آیا، باقی اللہ نے فرمایا جتنے نبی آئے۔ جنرل بات کی اللہ نے، سوال یاد رکھنا، جتنے نبی دنیا میں تشریف لائے کسی بھی 2 نبیوں کا سیم ایک نام نہیں تھا۔ سوال سمجھ میں آیا ہے؟ کسی بھی 2 سچے نبیوں کا سیم ایک نام، پھر دہراتا ہوں، کسی بھی 2 نبیوں کا سیم ایک نام نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام تو آدم نام کا نبیوں کی لسٹ میں دوسرا بندہ نہیں ہے، نوح علیہ السلام تو نوح نام کا نبیوں کی لسٹ میں دوسرا بندہ، ابراہیم علیہ السلام تو نبیوں کی لسٹ میں ابراہیم نام کا دوسرا نبی، اسماعیل علیہ السلام تو نبیوں کی لسٹ میں اسماعیل نام کا دوسرا نبی، اسحاق علیہ السلام نبیوں کی لسٹ میں اسحاق نام کا دوسرا نبی، یعقوب علیہ السلام نبیوں کی لسٹ میں یعقوب نام کا دوسرا نبی، موسیٰ علیہ السلام نبیوں کی لسٹ میں موسیٰ نام کا دوسرا نبی، عیسیٰ علیہ السلام نبیوں کی لسٹ میں عیسیٰ نام کا دوسرا نبی نہیں آیا۔ محمد احمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نبیوں کی لسٹ میں دوسرا نبی نہ محمد تھا نہ احمد تھا، تو مرزا غلام احمد قادیانی کے جھوٹا نبی ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ بنتا نبی پھرتا ہے، نام میرے نبی والا رکھ لیا ہے۔ کوئی گل تھوڑے پلے بھی پئی ہے کہ کوئی نہیں؟ کتنی آسان سی میں نے مرزے کے جھوٹے ہونے کی دلیل آپ کو سمجھائی ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے گی، کسی مرزائی نال ٹاکرا ہو جاوے تو دلیل ذہن چ رکھیو کہ تم جسے نبی مانتے ہو اس نے تو ہمارے نبی کا نام استعمال کیا ہوا ہے۔ کسی بھی 2 نبیوں کا ایک نام اللہ نے نہیں رکھا، اور تیرا پورا نام ہے غلام احمد، اصل نام تو تیرا غلام ہے، احمد تو میرا نبی ہے۔ بولیے نا بلند آواز سے۔ اچھا، کوئی بھی نبی کبھی بھی غلام نہیں رہا، کوئی نبی کسی نبی کا بھی غلام نہیں رہا۔ دوسری دلیل مرزے کے جھوٹے ہونے کی یہ ہے کہ یہ غلام کہلاتا ہے، احمد میرا نبی ہے، تو غلام انگریز کا ہے۔ کہو بے شک۔ اللہ نے حضور کی ختم نبوت کے لیے ایسے شکوک و شبہات کے بھی دروازے بند کیے ہیں جن سے پیغمبر کی ختم نبوت کے میں دراڑ پڑنے کا خدشہ ہو۔ یہ بات یاد رہے گی آپ کو۔ اللہ نے ختم نبوت کی عقیدے میں شکوک و شبہات اور خدشات کے دروازے بھی بند کیے ہیں۔
اس کے اوپر دلیل دینے لگا ہوں. یہ بھی بڑی آسان بات ہے، یاد رکھنا، کام آئے گی انشاءاللہ. حضور کی امت میں کتنے علماء محمد نام کے ہیں؟ امام غزالی کا نام سنا ہے آپ نے؟ محمد بن محمد بن محمد بن محمد. کہو نا یار، اگر رواج نہیں ہے نا جمعے تے سبحان اللہ تو آج عادت بنا لو. بلند آواز سے کہیے ذرا. 4 نسلوں کا نام محمد، اور امام غزالی کے چھوٹے بھائی ان کا نام احمد. امام غزالی نے 500 کتابیں لکھی ہیں. امام غزالی محقق تھے، امام غزالی مورخ تھے، امام غزالی محدث تھے. ان کی تحقیق آج بھی کوئی عالم نہیں توڑ سکا. امام غزالی کی رائے کا آج بھی کوئی انکار نہیں کر سکا. 5 صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن امام غزالی نے جتنی تحقیق کی دین میں، ان کی تحقیق کو رب نے تحقیق محمدی نہیں کہلانے دیا، تحقیق غزالی کہلایا، تاکہ یہ شبہ ہی نہ رہے کہ یہ کون سے محمد کی تحقیق ہے. محمد کائنات کے اندر ایک ہوا ہے، شریعت بھی اس ایک محمد کی قیامت تک چلے گی. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ 4 امام ہوئے ہیں. کتنے امام؟ 4 اماموں میں بڑے امام جو بڑے ہیں فقہ کے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافی اور امام احمد بن حنبل. امام شافی کا نام ہے محمد بن ادریس شافی، 5ویں دادے کا نام شافی ہے. امام شافی کی جتنی تحقیق انہوں نے کی ہے، فقہ کے مسائل لکھے ہیں، ان کی تحقیق کو کیا کہتے ہیں؟ تحقیق شافی. اور فقہ شافی، فقہ شافی کہتے ہیں نا، ان کا نام محمد ہے. ان کی تحقیق کو فقہ محمدی نہیں کہا گیا. اللہ نے ختم نبوت کے تحفظ میں فقہ کے امام کی تحقیق کو حضور کے نام کے ساتھ منسوب نہیں ہونے دیا، تاکہ شبہ نہ پیدا ہو جائے محمد الرسول اللہ کے بعد بھی کوئی ایسا ہے جس کی فقہ محمدی عربی سے ہٹ کے اپنی فقہ ہے، لوگ کہیں اسے نبی نہ ماننے سمجھنے لگ جائے، جاہل لوگ اسے نبوت کے درجے پہ نہ لے آئیں. اللہ نے یہاں بھی شبہ کو ختم کیا. اسی طریقہ سے امام احمد بن حنبل کا نام احمد بن حنبل تھا. ان کی جتنی دینی تحقیق تھی، ان کی تحقیق کو فقہ حنبلی کہا گیا. کیا کہا گیا؟ فقہ احمدی. بولو بھائی، فقہ احمدی. نہ تو امام احمد نے پسند کیا کہ میری فقہ کو فقہ احمدی کہا جائے، اور نہ ہی ان کے ماننے والوں نے پسند کیا کہ آپ کی تحقیق کو فقہ احمدی کہا جائے. ایک جملہ دینے لگا ہوں پیغمبر کی ختم نبوت پہ. حضور کا کلمہ گو، اس امت کا اتنا بڑا امام جن کا نام امام احمد تھا، ان کی فقہ کو رب نے فقہ احمدی نہیں کہلانے دیا، تو جھوٹا احمد ہو کے تو احمدی کیسے کہلا سکتا ہے؟ اس لیے پاک پیغمبر کی ختم نبوت کے حوالے سے جس طرح رب کو اپنی توحید پیاری ہے، اسی طرح محمد کی ختم نبوت بھی پیاری ہے. یہ گلاں یاد رہن گیاں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ختم نبوت کا تاج پہنایا ہے. ایک بڑی پیاری دلیل اور بھی ذہن میں بٹھا لو. حضور معراج پہ گئے تو بیت المقدس میں جب گئے تو بیت المقدس میں جناب جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ جی آئیے آپ نماز پڑھائیے. اس رات آپ امام الانبیاء بنائے.
تسی اودا بھی کافر دے ادا بھی کافر حلوہ بنا کے پیش کیتا تواڈے اگے مسئلے کو حل کر کے پیش کیا ہے بس میں آ رہی ہے حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اللہ نے ہر دور میں افراد پیدا کیے ہیں اور اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں بھی آقا کی ختم نبوت کے لیے قبول کر لے ایک اگلی بات یہ ہے ختم نبوت کے تحفظ کا دوسرا رخ جس کی طرف توجہ بڑی کم ہے اہل سنت والجماعت علماء دیوبند صرف رد مرزیت پہ کام نہیں کرنے والے لوگ تحفظ ختم نبوت کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حضور کی ختم نبوت کا انکار مرزائی کریں تو ہم ختم نبوت کا تحفظ کریں گے اور اگر مرزائیوں کے علاوہ کوئی اور انکار کرتا پھرے تو ہم ختم نبوت کا تحفظ نہیں کریں گے بولو بھائی بلند آواز سے اگر مرزائی حضور کی ختم نبوت کا انکار کریں تو ہم بڑھ چڑھ کے ختم نبوت کے لیے جان بھی قربان ہیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے مارے مرزائیوں کے خلاف میدان عمل میں اترے اور اگر مرزائیوں کے علاوہ کوئی اور لانتی کفر اپنا رنگ شکل بدل کے پیغمبر کی ختم نبوت کا انکار کسی اور وجہ سے کرتا پھرے تو پھر کیا ہم ختم نبوت کے وکیل نہیں بنیں گے معلوم ہوا کہ ہم ختم نبوت کے محافظ ہیں انکار کوئی بھی کرے رنگ کوئی بھی ہو کتاب کوئی بھی کسی بھی خیمے سے پیغمبر کی ختم نبوت کا انکار ہوگا ہم بڑھ چڑھ کے آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کا تحفظ کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری زندگی کے ایام میں ارشاد فرمایا جب آپ بیمار ہو گئے نا تو بیماری کے عالم میں آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس میں مسجد میں نماز پڑھانے جا نہیں سکتا آپ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں یہ حضور نے فرمایا اما عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ میرے ابا تو آپ کی بیماری کی وجہ سے اتنے پریشان ہیں نڈھال ہیں تو وہ آپ کے مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے آپ کے مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے آپ عمر سے کہہ دیں حضور کہتے ہیں نہیں کھڑا ہو سکے یا نہیں ابو بکر ہی نماز پڑھائیں گے ابو بکر ہی نماز پڑھائیں گے اما جی نے پھر سوال کر دیا یا رسول اللہ میرے ابا ہیں میں جانتی ہوں اپنے ابا کے مزاج سے میں واقف ہوں جملہ دینے لگا ہوں ضائع نہ کرنا اما کہتی ہیں ابا کے ابو بکر کے مزاج کو میں جانتی ہوں وہ مصلی پہ نہیں کھڑے ہو سکیں گے اور آقا جواب دیتے ہیں تو ابو بکر کا مزاج جانتی ہوں میں ابو بکر کا مقام جانتا ہوں عائشہ تو مزاج جانتی ہے نبی مقام جانتا ہے نبوت ابو بکر کو اس کے اصلی مقام پہ کھڑا کرنا چاہتی ہے ابو بکر پڑھائیں گے 4 مرتبہ حضور علیہ السلام نے حکم دیا اما جی نے پیغام بار بھیج دیا صحابہ نے ابو بکر صدیق کو دیکھا فرمایا حالت نہیں ہے بیچاروں کی یہ تو قابل رحم ہے اس ٹائم حضور کا غم لے گئے ہیں یہ نہیں کھڑے ہو سکتے حضرت عمر کو مشورہ کر کے آگے کر دیا جیسے ہی آقا علیہ السلام کے مصلی پہ نماز پڑھانے کے لیے عمر کھڑے ہوئے اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین تلاوت شروع کی درمیان میں پردہ تھا آگے اماں جی کا گھر تھا ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا تو حضور علیہ السلام بے ہوش پڑے ہوئے ایسی بے ہوشی کہ روایات میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام کو غشی آتی تھی پھر ہوش آتا پانی ڈال دے پھر بے ہوش ہو جاتے پھر پانی ڈال دے ہوش آتا پھر بے ہوش ہو جاتے بے ہوش پڑے ہوئے نبی عمر کی آواز مصلی رسول پہ نماز پڑھانے کی آئی تو آقا کی آنکھ کھل گئی میں جملہ خطیبانہ انداز میں کہنے لگا ہوں ابو بکر کے لیے نبی بیماری بھول گئے کون ہے یا رسول اللہ آواز تو ابو بکر عمر کی ہے آواز تو عمر کی آ رہی ہے اٹھ کے بیٹھ گئے جلال میں فرمایا لا 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 نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا ہٹاؤ عمر کو مصلی پہ مصلی پہ ابو بکر جائیں گے
مسئلہ تھا، کیا عمر میں نماز پڑھانے کی صلاحیت نہیں تھی؟ عمر میرے نبی کے شاگرد نہیں تھے؟ عمر میرے نبی کے تربیت یافتہ نہیں تھے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں اور ابو بکر کی امامت کے لیے حضور خود امت کی نماز پڑھوا رہے ہیں۔ یہ بھی عقل نہیں آئی بعض لوگوں کہ ابو بکر کا رتبہ کی ہے، ابو بکر کا مقام کی ہے، ابو بکر کی شان کی ہے، ابو بکر کا اللہ کے رسول نے ہاں رتبہ کی ہے۔ فرمایا ہٹاؤ عمر کو، یا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، جس قوم میں ابو بکر موجود ہو کوئی اور مسلح امامت میں آ جائے، مومن تو مومن، مومنوں کا رب بھی پسند نہیں کرتا۔ ہٹایا گیا، نماز پڑھوائی گئی، ابو بکر مصلح پہ آئے، پھر ابو بکر نے نماز پڑھائی۔ جنہوں نبی مصلح دے گے کوئی دیکھ سکتا ہے؟ بلند آواز سے جسے نبی، اور جو میرے پیغمبر کے صحابی ابو بکر کو پیغمبر کا وارث اور جانشین نہیں مانتا، وہ پیغمبر کے فیصلے کا انکار کر رہا ہے۔ فسادی حق نماز نہیں ہے، فسادی اعظم طارق نہیں ہے، فسادی اظہار القاسمی نہیں ہے، فسادی جھگڑالو فتنہ پرور وہ ہے جو پیغمبر کے فیصلے کو آج انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا۔ یاد رکھو، جس پیغمبر کا بازو پکڑ کے جبریل مصلی امامت پہ لائے، رب اسے امام الانبیاء بناتا ہے، اور جس ابو بکر کا بازو خاتم الانبیاء پکڑ کے مصلی پہ لائے، اللہ تعالیٰ اسے امام الصحابہ بناتا ہے۔ ہم اللہ کے، ہم جبریل کے فیصلے کو بھی مانتے ہیں، نبی کے فیصلے کو بھی مانتے ہیں، اور ماننے والے کو مومن کہتے ہیں، ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم نبوت کے حوالے سے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابو بکر امام ہے۔ ابو بکر کیا ہے؟ سارے بولیں گے ابو بکر کیا ہے؟ اسی میں نا جنہوں نبی نے امام بنایا، ساڑھی زبان دے بھی کدی نہیں آیا امام ابو بکر، ساڑھی زبان دے بھی کدی لفظ نہیں آیا امام ابو بکر، امام عمر، امام عثمان، امام علی، امام حسن، امام حسین، امام معاویہ۔ امام معاویہ کو امام حضرت امام حسن نے بنایا ہے۔ ہم نبی کے فیصلے کو بھی مانتے ہیں، علی کے فیصلے کو بھی مانتے ہیں، امام حسن کے فیصلے کو بھی مانتے ہیں، کیونکہ ماننے والے کو مومن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ مومن۔ ابو بکر کو امام بنایا نبی نے، اور امام ہمیشہ نبی سے چھوٹا ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ختم، میں نے یہ پہلے بات آپ سے عرض کی نا کہ ختم نبوت کا انکار مرزائی کرے تو ہم اس کے خلاف ہوں، اور ختم نبوت کا انکار کوئی اور اٹھ کے کرتا پھرے کسی بھی آڑ میں کسی بھی دلیل کے ساتھ، ہم اس کا بھی تعاقب کریں گے۔ تو لفظ امامت ہائی جیک کر کے یہ الزام لگانے کی کوشش کوئی نہ کرے کہ جی دیکھو اماموں کا درجہ نبیوں کے درجے سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ نے سب سے بڑا رتبہ کائنات میں اگر بنایا ہے تو نبوت کا رتبہ بنایا ہے، اور نبی سب سے بڑا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جتنے رتبے ہیں، شہادت کا رتبہ، جہاد کا رتبہ، پیری مریدی کا رتبہ، امامت کا رتبہ، یہ سارے مرتبے امت کے ہیں اور نبوت سے نیچے ہیں۔ نبوت سے کیا ہے؟ اور جو کہے کہ میں نبی کو نبی تو مانتا ہوں لیکن حضور کی اولاد کو نبیوں سے بھی اعلیٰ مانتا ہوں، کیا یہ ختم نبوت کا انکار ہے یا نہیں؟ بلند آواز سے عطا اللہ شاہ بخاری نے حضور علیہ السلام کے بعد اس ایک نے نبوت کا دعویٰ کیا، عطا اللہ شاہ بخاری نے اس کی زندگی کے اندر اور اس کے بعد بھی اس فتنے کا مقابلہ کیا، اور جس نے حضور علیہ السلام کے بعد اماموں کو نبی سے بڑھا دیا، حق نواز جنگی کو اپنے میدان میں لایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار جس شکل میں آئے گا، اللہ ہر دور میں ایسے افراد بھیجتا رہا ہے اور بھیجتا رہے گا، اور ہم حضور کی ختم
نبوت کا تحفظ کرتے رہیں گے. کیا خیال ہے بھائی؟ نبی کو امام اللہ نے بنایا اور ابو بکر کو امام نبی نے بنایا. ابو بکر کو امام کس نے بنایا؟ نبی نے بنایا. آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کھڑے ہو جائیں. نماز پڑھائی, ابو بکر مصلی پہ آئے, ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی. پھر پیغمبر کی 12 ربیع الاول کی زندگی کی آخری نماز, لڑکتے ہوئے آپ کے پاؤں زمین پہ نہیں لگ رہا ہے, کچھ افاقہ ہوا, صحت بنی. آپ حضرت عباس اور ان کے بیٹے قسم بن عباس ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے حضور آخری نماز ادا کرنے مسجد میں آ رہے ہیں. اللہ ہمیں بھی نمازوں کی توفیق دے اور ہر نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے اوپر گفتگو کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام زندگی کی آخری نماز پڑھنے آ رہے ہیں. صحابہ نے جب دیکھا نا, کہ دیکھا تو نہیں, محسوس کر لیا, کیونکہ نماز شروع ہو چکی تھی. ابو بکر مصلی امامت میں تھے, نماز شروع ہو چکی ہے, اور آقا علیہ السلام جب آئے تو صحابہ نے یوں کندھے سرکا کے حضور کو جگہ دے دیا. آقا پہلی صف میں پہنچ گئے, امام کے پیچھے ابو بکر صدیق کے پیچھے حضور آ گئے. اب صحابہ نے اپنے ہاتھ پہ یوں ہاتھ مارا ایسے زور زور سے, تاکہ ابو بکر صدیق کو پتہ لگ جائے کہ حضور آ گئے. ابو بکر کو پہلے ہی پتہ لگ چکا تھا, مصطفیٰ کی خوشبو ہی بتا دیتی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر نے پیچھے ہٹنا شروع کیا, نماز پڑھا رہے ہیں, ابو بکر نے پیچھے ہٹنا شروع کیا تو حضور علیہ السلام نے تھوڑا سا دیکھے بھی میری طرف اور توجہ بھی میری طرف. حضور نے یوں کیا, علی رسلک یا ابا بکر. تھوڑا مزہ لے کے بات کو سنو یار, ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ. قیمتی جملہ دینے لگا ہوں اور اس جملے کی نقد قیمت ملنے چاہیے مجھے, سبحان اللہ کی شکل میں. ضائع نہ کرنا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر کے پیچھے ہیں, غلام کو آگے کیا ہے, آقا پیچھے ہیں, اور مقتدی کو آگے کر دیا ہے, مقتدی پیچھے ہیں, نبی خود پیچھے ہیں, ابو بکر کو اپنے آگے آگے کیا ہے. اور جس کو بچانا ہو, جس کی حفاظت کرنی ہو, انہوں بندہ اپنے اکے اکے رکھتا ہے. بچوں میں نا بچہ انہوں بندہ پیچھے نہیں چھڑتا, پتر اگے آ, آگے آ, قریب ہو, میرے سامنے رہ. پیغمبر علیہ السلام ابو بکر کو کہہ رہے ہیں انار رسلک, ابو بکر اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہو. میں بھی تا دیکھا تیری امامت دا منکر کیڑا کیڑا ہے. انار رسلک یا ابا بکر, ایک اور جملہ دینے لگاؤ, انار رسلک یا ابا بکر, ابو بکر اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہو. اور دنیا جانتی ہے ابو بکر جب مصلی رسول پہ کھڑے تھے, یہ ابو بکر کا مصلی نہیں تھا, یہ مسجد ابو بکر کی نہیں تھی, یہ جگہ ابو بکر کی نہیں تھی. یہاں 10 سال پیغمبر نے نمازیں پڑھائی ہیں, اور پیغمبر بول کے کہہ رہے ہیں, زندگی کی آخری نماز پہ کہہ رہے ہیں ابو بکر اپنی جگہ پہ کھڑے رہو. بتا گئے نبی کہ میری وفات کے بعد یہ جگہ ابو بکر کی ہے. ابو بکر کو نبی مصلی دے کے گئے کہ نہیں؟ جملہ یاد رکھو, مصلی ابو بکر دا, مصلی ابو بکر دا, اذان بلال دی, کعبہ عمر دا. مصلی ابو بکر دا, اذان کعبہ تے روزہ امی عائشہ دا. جس کے دل میں امی عائشہ کے لیے جگہ نہیں, وہ لانتی بے شرم میری امی کے روزے, میرے پیغمبر کے روزے کے سامنے کس منہ سے جائے گا؟
جس کے دل میں عمر کی جگہ نہیں ہے خبردار وہ اپنے گندے قدم لے کے بیت اللہ میں نہ جائے. عمر کے حاکم رب نے آزاد کروایا ہے. اور جسے بلال پسند نہیں وہ بلال والی اذان سے دور رہے. جو بلال والی اذان دیتا ہے اس کے دل میں بلال ہوتا ہے. اور جس کے دل میں ابو بکر نہیں وہ مصلی رسول کے قریب نہیں پھٹک سکتا. رسینہ قسمت الجباری فینا اللہ رب العالمین نے یہ تقسیم کی ہے محمد عربی کی ختم نبوت کی برکت سے. کسی کو کعبہ دے دیا, کسی کو روزہ دے دیا, کسی کو اذان دے دی اور کسی کو مصلی دے دیا. صلی اللہ بولو بھائی صلی اللہ آقا علیہ السلام آخری نبی اور حضور کے بعد کوئی نبی. حضور کے بعد ختم نبوت کے حوالے سے کسی بھی قسم کی دراڑ ڈالی جائے ہمارا فرض بنتا ہے ہم اپنے آقا و مولا کی ختم نبوت کا تحفظ کریں. ایمان والو ایک آدمی حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ مسلمان نہ رہے. اور اگر 12 شخصیات کو کوئی کہے کہ یہ نبیوں سے بھی اعلیٰ ہو گئے یہ ختم نبوت کا انکار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بلند آواز سے. کیا حضور سے اعلیٰ کوئی ہو سکتا ہے؟ کیا انبیاء سے اعلیٰ کوئی ہو سکتا ہے؟ بلند آواز سے. اور آخر میں آپ کو ایک اور ختم نبوت پہ نکتہ دوں کہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ رب نے قرآن اتارا اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. اللہ نے اس آیت میں کدی یاراں نوں پوچھو نا بھی تسی اماماں نوں نبیاں تو اعلیٰ مندے ہو. امام منصوص من اللہ ہے, امام کو اللہ بناتا ہے جس طرح نبی کو اللہ بناتا ہے. اصول کافی میں یہ عقیدے لکھے ہوئے ہیں کہ جس طرح نبی کو رب بناتا ہے امام کو بھی معصوم رب بناتا ہے. یہ ختم نبوت کا انکار ہے یا نہیں؟ اصول کافی میں لکھا ہے کہ اللہ نے امام جعفر صادق کو رحمہ اللہ اتنا اختیار دیا ہے کہ وہ 1 سال اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر سکتے ہیں اور اگلے سال اسی کو پھر حرام کر سکتے ہیں. کیا یہ اختیار تو اللہ نے حضور کو نہیں دیا؟ یہ اختیار اللہ نے حضور کو. پاک پیغمبر نے بیویوں کی دلجوئی کے لیے قسم کھا لی کہ میں شہد نہیں پیوں گا. ایک بیوی نے شہد پلا دیا. حضور علیہ السلام نے دوسری بیوی کو بتا دیا. اس نے پوچھا آپ نے دیر کیوں لگائی میرے پاس آنے میں؟ آپ نے فرمایا تو زینب کے پاس میں نے شہد پی لیا تھا. تو اب ان کو دلی طور پہ وہ رنج ہوا کہ میرا وقت جو ہے وہ اس نے لے لیا اور شہد کے بہانے حضور کو زیادہ روک لیا. تو آقا علیہ السلام نے بیویوں کی دلجوئی کے لیے فرمایا اچھا پریشان نہ ہو, آئندہ میں قسم کھاتا ہوں شہد ہی نہیں پیوں گا. بیویاں دا دل نبی تا رکھ دے سی دین بنیا. تسی اسی کہہ دیے بھی مینوں بھی اپنی بیوی نال پیار ہے. کی فتوا لگنا ہر رنگ مرید ہے جی ہر رنگ مرید نہ ہوے تے بیوی دیاں گلاں بلانیاں دیاں کردے رہو تے کوئی نہیں گل جے بیوی دی کرو تے رنگ مریدی. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے سکھا رہے ہیں بیوی کی دلجوئی کرنے کے لیے کہہ رہے اچھا کوئی بات نہیں میں قسم کھاتا ہوں تمہارا شہد نہیں پیوں گا. اللہ رب العالمین نے فوراً قرآن نازل کر کے سورۃ تحریم کے اندر 28ویں پارے میں فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. بیوی کو خوش کرنے کے لیے اپنے اوپر وہ چیز کیوں حرام کر رہے ہو جس کا رب نے حرام کیا ہے؟ مائے محبوبہ جو چیز میں نے حلال کر دی ہے وہ حلال رہے گی. حضور علیہ السلام کو بھی رب نے یہ اختیار نہیں دیا. اور جو آپ کی آل اولاد پاکیزہ آل اولاد متقی آل اولاد ہم مانتے ہیں پاک پیغمبر کی جتنی آل ہے خدا کی قسم کائنات کے خاندانوں سے آل ہے. ایمان ہے یا نہیں؟ دنیا کے خاندان اکٹھے ہو جائیں خاندان رسول آل رسول اہل بیت پیغمبر کی عزت و عظمت تو دور کی بات ہے پاؤں کی خاک کے برابر بھی لیکن یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آل رسول نو نبیوں تو بدا دیتا جاوے. یہ تو کفر ہے. یہودیوں نے کہا وقالت الیہود عزیر ابن
اللہ، یہودی کہنے لگے عزیر اللہ کا بیٹا ہے. یہ محبت میں کہا تھا کہ نفرت میں کہا تھا؟ محبت میں تھا نا، محبت میں آگے نکل گئے. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی کہنے لگے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. یہ محبت میں کہا تھا کہ نفرت میں کہا تھا؟ تو جو قوم کہتی پھرتی ہے کہ حضور کے بعد 12 امام جو ہیں وہ سارے نبیوں سے اعلیٰ ہوتے ہیں، تو یہ اندھی محبت میں کہہ رہے ہیں اگر عزیر کو اللہ کا بیٹا کہنے پہ یہودی کافر ہو سکتے ہیں، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے پہ عیسائی کافر ہو سکتے ہیں، تو پیغمبر کی اولاد کو نبیوں سے اعلیٰ ماننے والے مسلمان کس زاویے سے رہ سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ میرے پیغمبر کی ختم نبوت کا دوسرے رنگ میں انکار کیا جا رہا ہے، اور اس رنگ کا انکار اور اس فتنے کا ستے باب حق نواز بن کے کیا جائے گا. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ کی ختم نبوت کا تحفظ کرو گے؟ جس رنگ میں انکار ہوا اس رنگ میں تحفظ کرو گے؟ سارے کرو گے انشاءاللہ. حضور کے صحابہ کی خاطر، حضور کی آل کی خاطر، حضور کے قرآن کی خاطر، حضور کی سنت کی خاطر، حضور کی شریعت کی خاطر، حضور کے دین کی خاطر، حضور علیہ السلام کے مکمل ضابطہ نظام کی خاطر ہم انشاءاللہ عمل بھی کرتے رہیں گے اور حفاظت بھی کرتے رہیں گے. اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو ان ساری باتوں میں 100% عمل کی توفیق نصیب فرمائے.